الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم آیت نمبر 21 سے 22 تک کی تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ 3 گروہوں کا ذکر ہوا اس سے پہلے: ایمان والوں کا، پھر کفار کا، اور پھر منافقین کے مذموم صفات بیان کیے گئے تقریباً 13 آیتوں میں۔ اس کے بعد عمومی پیغام دیا جا رہا ہے اس آیت میں عام انسانوں کو، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانوں اپنے رب کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الناس۔ خطاب ہے کس سے؟ انسانوں سے۔ گویا کہ قرآن کا خطاب صرف مسلمانوں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے اترنے والی کتاب نہیں، بلکہ تمام جن و انس کے لیے اترنے والی کتاب ہے، جو قیامت کے دن تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کیا کہتا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے انسانوں کو کہ مسلمانوں کے رب کی عبادت مت کرو، عربوں کے رب کی عبادت مت کرو، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رب سے تعلق جوڑنا گویا کہ کسی غیر سے تعلق جوڑنا ہے، بلکہ اس ذات سے تعلق بنانا ہے جس نے تمہیں خود وجود بخشا ہے۔ تم کچھ نہیں تھے، معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ تمہیں پیدا کر دیا اور بس، بلکہ تمہارے ماں باپ کو، تمہارے آباء و اجداد کو، تم سے پہلے جتنی بھی انسانیت گزر چکی ہے، جتنی بھی مخلوق اس دھرتی پر پیدا ہو چکی ہے، ان سب کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ جس نے تم کو بنایا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ سکے۔ ظاہر سی بات ہے، عقل یہی کہتی ہے، فطرت یہی کہتی ہے، انسان کا دماغ یہی کہتا ہے کہ جو آدمی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، بات اس کی مانیں گے، جس کا کوئی احسان نہیں اس کی بات کیوں مانیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، اس لیے دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں ہونی چاہیے اس کے لیے دلیل دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا،
اور صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق اس دھرتی پر آئی ہے سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری صفت کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، کہ اگر یہ زمین اونچ نیچ ہوتی تو اس پہ چلنا مشکل ہوتا، آرام سے تم اس زمین پر سفر کرتے ہو، آرام سے اس زمین پر تم چلتے ہو، آرام سے اس زمین پر تم گھر بناتے ہو، تو اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، یہ اسی نے کیا ہے۔ اس زمین کو تمہارے تابع کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت کے جیسے بنا دیا۔ دنیا میں ایک انسان معمولی ایک گھر بناتا ہے تو اس میں بہت سارے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، تب چھت ٹکتا ہے۔ اگر پلرز نہ دیے جائیں تو دھڑام سے گھر گر جائے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ پلرز مضبوط نہیں ہوتے تو گھر گر جاتا ہے، چھت گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو جو بنایا ہے اس کا چھت اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ لاکھوں سال سے ابھی تک کچھ بھی اس میں نہیں ہوا اور اس میں کوئی پیلر بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ گر نہ جائے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے یہ ساری کائنات۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو آسمان کو چھت کے جیسے بنا دیا جو ہمارے لیے سایہ کا کام کرتا ہے۔ اس میں سورج اور چاند پیدا کیا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برسایا۔ بارش آسمان سے نہیں ہوتی ہے، آسمان کا ایک معنی ہوتا ہے اوپر کی چیز، مراد بادل ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بادل سے بارش برسایا اور اس بارش کے ذریعہ تمہارے لیے بہت سارے غلے پیدا کیے، پھل فروٹس پیدا کیے جسے تم کھاتے ہو۔ تو سب کچھ اس نے کیا، لہذا تمہیں کیا چاہیے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ سارا احسان اس طرف کا ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اس نے بارش برسائی، اس نے زمین سے تمہارے لیے غلے پیدا کیے، اناج پیدا کیے، اور پھر ہر طرح کے پھل فروٹس پیدا کیے۔ سارے احسانات اس کے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم جانتے ہو کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے تو اس کا کسی کو شریک مت بناؤ۔ کتنی پیاری بات ہے، عقل سے لگتی ہوئی بات ہے کہ جس کا احسان ہے اس کی ماننا ہے، جس کمپنی سے ہم سیلری لے رہے ہیں اسی کمپنی کا کام کرنا ہے، جس کفیل کے پاس ہم کام کرتے ہیں جو کفیل ہمیں سیلری دیتا ہے اس کفیل کا ہی کام کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایُّ ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی انسان کو توحید سمجھانے کے لیے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے ذرا غور سے سننا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھیاں ان کے چرھاوے پہ بیٹھ جائیں تو ان مکھیوں کو وہ یوں کر کے بھگا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو سارا احسان رب کا ہے، اس لیے انسانوں اس رب کے سامنے سر جھکاؤ، گویا کہ جب اسی نے پیدا کیا تمہیں بھی، تمہارے آباء و اجداد کو، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے سورج چاند بنایا،
اسی نے بارش برسائی، اسی نے کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے اگائی ہیں، لہذا تمہارا اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیکنا یہ نمک حرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔